السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گیمز کس طرح بچوں کی زندگی کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ دیکھا جائے کہ آج کل جو گیمز ہیں وہ بچوں میں ایک جنون کا باعث بن چکی ہیں۔ کار ریسنگ ہوگی، اس کے علاوہ جو بائک ریسنگ ہوگی، اس طرح کی بہت ساری گیمز ہیں جو ایجاد ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اپنے 1 سال 2 سال پیچھے کی بات کروں تو جب کووڈ آیا تھا تو تب کووڈ آنے کی وجہ سے ایک گیم جو انٹروڈیوس ہوئی تھی وہ تھی پب جی، جو کہ بچوں میں ایک جنون کا باعث بن چکی تھی۔ فری فائرز یہ بھی ایک گیم انٹروڈیوس ہوئی تھی چھوٹے بچوں کے لیے جو انڈر ایج تھے، تو انڈر ایج بچے اور اپ ایج بچے ساروں نے فیک آئی ڈیز بنا کے انڈر ایج خود کو ریپرزینٹ کر کے اس گیمز کو کھیلا تھا، اور جو بڑے بچے تھے انہوں نے بھی یہ کھیلا تھا۔ اب اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوا، بچوں میں انزائٹی اسٹریس اس قدر بڑھ چکا تھا کہ بچوں نے سوسائڈ کی طرف ایک طرح سے آ گئے تھے، اور کچھ بچے تو آئی سائٹ کے شکار ہو چکے تھے، آئی سائٹ ویک ہو چکی تھی، ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹروائے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس ان کا لیول کم ہو گیا تھا، کریٹیوٹی ختم ہو کر پڑھائی کی پرفارمنس بھی ڈاؤن چلی گئی تھی۔ نہ صرف یہ، بچے مینٹلی طور پہ اتنا ہو گئے تھے کہ نیند میں بھی، انکانشیس مائنڈ میں بھی وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال اور مینٹلی استعمال کرے، جس میں سب سے زیادہ گیم جو تھی وہ اسپیکنگ ورژن میں تھی کہ ہم اپنے پلیئر سے بات کر سکتے ہیں اور وائس کے تھرو، تو اس میں بچے کہتے تھے کہ اس کو مارو اس کو مارو، اور وہی بات خواب میں انکانشیسلی مائنڈ میں وہ یہ بات کہتے تھے اس کو مارو اس کو مارو، اس طرح ہاتھ پاؤں کا اور چیزوں کا استعمال کرتے تھے جو بچوں میں بہت نیگیٹو افیکٹس ڈال رہی تھی، جو بہت زیادہ شو کر رہی تھی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بچوں کے لیے۔ تو اس کے علاوہ پب جی نے بہت سائیڈ افیکٹس کیے کہ بچوں نے اور جو بڑے تھے اسپیشلی، انہوں نے اس کو ایک کاروبار کے طور پہ بنا لیا تھا کہ اتنے کوائنز اتنے لیولز ارن کریں گے، ہم آپ کو یہ کر کے دیں گے تو آپ ہمیں اتنا پے کریں ہم آپ کو آئی ڈیز دیں گے، اور وہ آئی ڈیز کے تھرو ان سے پیسے لیے جاتے تھے۔ کچھ فراڈس بھی اس میں انٹروڈیوس ہوئے، اور اس کے علاوہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ تو ڈسٹروائے ہوئی، فزیکل ہیلتھ بچوں کی ڈسٹروائے ہوئی، جس کے ذریعے 1-2 سالوں میں یہ پتہ چلا کہ ایک گیم نے بچوں میں نیگیٹو افیکٹس لائے ہیں، پازیٹیو افیکٹ نہیں تھے۔ ایک تو کووڈ تھا، بہت ساری ایکٹیویٹیز رکی ہوئی تھیں، اس دوران اس چیز کا انٹروڈیوس ہونا اور بچوں کا گھر میں بیٹھ کے یہ کھیلنا ایک جنون بن چکا تھا، جس کی وجہ سے بچوں کے سلیپنگ آورس کم ہو گئے تھے۔ پوری رات بچے یہ کھیلتے تھے، پورے دن بچے یہ گیم کھیلتے تھے، پورا دن ان کا جنون بنا رہتا تھا، جسے دیکھا گیا ہے کہ بہت سارا نیگیٹو افیکٹ لے کر آئی ہے بچوں کی زندگی میں۔ اب وہی بچے آج ان کو دیکھا جائے ان میں سوشل گیدرنگ نہیں ہے، ایریٹیٹنگ موڈ ہے، بات کا نہ سننا، چڑچڑا پر، غصہ، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان بچوں میں موجود ہیں۔ تو اوورآل گیم جو ہے بچوں میں پازیٹیو رول کے بجائے نیگیٹو رول بناتی ہے۔ جب بچہ اس جنونی کیفیت میں پہنچ جائے، ایک لمٹ لیس ٹائم میں اس کو کھیلنا لگ جائے اور نان سٹاپ اس چیز کا استعمال کرے، تو وہ چیز بچے کو نیگیٹو افیکٹ دیتی ہے، پازیٹیو افیکٹ نہیں دیتی۔ سب سے پہلے بچوں کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، اس پہ افیکٹ پڑتا ہے، دین مینٹل، سوشل، ایموشنل سب کچھ ڈسٹروائے ہونے لگ جاتا ہے، اور وہی بچہ جو کارکردگی جس کی اچھی ہوتی ہے، پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، وہی ڈاؤن پہ چلا جاتا ہے، اور اوپر سے پیرنٹس کا بیہیویئر بچوں کو اور ڈاؤن کرتا ہے، اور جس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہی گیمنگ کا استعمال بچوں میں کم کروا دیا جائے، بچوں میں گیمز کا جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کو کم کروایا جائے، بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی طرف لایا جائے، انڈور ایکٹیویٹیز میں وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کی جائیں، وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں، اور اس کا ٹائم ڈیوریشن بچوں کی لائف میں کم کر دیا جائے، منیمم ٹائم رکھا جائے جس سے بچہ بھی خوش ہو اور آپ کا فائدہ بھی ہو۔ تو آئی ہوپ آج کی کاوش آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے نظام